اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کے مہینے سے آج بات کریں گے کہ روزہ کیا ہے، اس کی فرضیت اور اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 150ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ اگر تم اس مہینے کو پاؤ، ماہ رمضان کو، تو اس کے روزے رکھو جو تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک آیت میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے، یہ حکم کی دیا اللہ نے، تاکہ اور جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ یا متقی بن جاؤ۔ اب یہاں پہلا حکم فرضیت کا ہے اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ متقی بن جانا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس مہینے میں اللہ اور اس کے حکم کے مطابق رمضان کی بات کر رہے ہیں، اور شاید میں اتنا بہت علم والا نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو میری سمجھ کے مطابق ہے اور اللہ کا اصل مقصد جو ہے اس کے لیے ہم بات کر سکیں۔ روزہ اللہ کی نعمت ہے، جیسے کہا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تاکہ ہم اس کو رکھ کر اور اس سے اللہ کی بخشش و مغفرت، اللہ کی رحمت اور دوزخ کی آگ سے نجات پا سکیں۔ یہ تینوں اشروں میں اس کے بارے میں باقاعدہ بشارت دی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کا مطلب ہے کہ جب ہم صبح سے سحری کے وقت روزہ رکھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے لیے اس ماہ مبارک کا روزہ رکھا، تو اس کے بعد ہم تمام دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، نماز روزہ کی جو پوری کیفیت ہے اس سے گزرتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے یا سنتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہوں کے تمام کاموں سے بچ جائیں، اور اس کیفیت کو ہم اپنی اس ماہ مبارک میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے۔ لیکن حقیقتاً یہ وہ مطلب جو آخر میں تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، وہ شاید پورا نہیں ہوتا۔ متقی بننے کا یہاں اب اگلا مقصد ہم شروع کریں گے کہ متقی اللہ کا مقصد کیا چاہتا کیا ہے وہ تم سے۔ اللہ تم سے چاہتا ہے کہ میں نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب یعنی لفظی مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور یہ کیفیت جو ہے صرف روزے میں نہیں یا روزوں کے مہینے میں نہیں، بلکہ یہ تم پر ہمیشگی کے لیے طاری ہو جائے، کیونکہ اللہ کا ڈرنا یعنی اللہ کو یہ ماننا کہ وہ سمیع بصیر ہے۔ ہم بھوک کرتے ہیں، اگر ہم چھپ کے چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے اور ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سمیع ہے، اور وہ میری ہر بات کو سنتا بھی ہے۔ میں جب دعا مانگتا ہوں، میں جو نیت کرتا ہوں، میرے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں کیوں روزہ رکھا ہوا ہے، اور ساری کیفیت جو مجھ پر گزرتی ہے اس سے میرا رب واقف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ماہ تک اس سے ریہرسل کا مطلب یہ ہے، یعنی اس سے گزارنے کا مطلب یہ ہے، اور ہر سال ایک ماہ گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ ڈرنے والے بن جائیں، نہ کہ صرف روزہ کے دنوں میں ہم نے یہ نماز اور روزہ کا کیفیت سے گزر کے اور قرآن سن لیا، تراویح پڑھ لی یا گھر میں پڑھ لیا تو اور کوئی نیکی کا کام بھی کر دیا، زکوٰۃ دے دی، جو بھی ہمارے پر فرائض ہیں وہ ادا کر دیے، اور اس کے بعد سمجھا کہ ہم نے اللہ کا حق اور روزے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ نے بڑا واضح کہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، میرے سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ آپ کو جب وہ دیکھ رہا ہے ہر لمحے، اور یہ کیفیت جب آپ پر طاری ہو جائے ہر حال میں، یعنی ہر پورے زندگی میں، تو پھر آپ متقی کہلائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے کہلائیں گے، اور یہی اللہ کا ایک مقصد ہے آپ پہ روزے کا۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسرا مقصد ہے جو عام طور پہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں صدقات، خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ کا
دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم بھوک سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی مشیت کے مطابق جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے رکھا ہوتا ہے، تو ہمیں ان کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو کہ وہ کس طرح اپنی زندگی ساری گزارتے ہیں اللہ، اور یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ان کی بھوک پیاس یا ان کی تکلیفیں ہمارا امتحان ہے، اور اگر ہم اس کا احساس نہیں کرتے کہ وہ کس طرح اپنا وقت گزارتے ہوں گے تو پھر ہم نے روزے کا مقصد ہی نہیں پایا۔ اور یہی تقویٰ ہے کہ جب ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، ان کی دکھ تکلیف بھوک پیاس میں ان کا ساتھ دیں ہر لمحے، صرف روزوں میں نہیں بلکہ ہمیشہ اس کا اپنا عمل اختیار کریں، اور پھر متقی کہلائیں گے۔ اور اس بارے میں مجھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا۔ اللہ نے ان کو بادشاہ کہا، اولیاء کا بادشاہ کہا، اور آپ کے تقوی کی جو اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم شاید ان کی کو اس کی سوچ اور ان کی اس مقام کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور پا بھی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے تقوی کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب تمہیں اپنی نیکیاں، اپنی خیر بھلائیاں جو تم دنیا میں کرتے پھرتے ہو وہ تمہیں گناہ لگنے لگ جائیں، تمہیں اپنی نیکیاں گناہ لگنے لگ جائیں، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ کہ رب کریم پتہ نہیں میری کوئی نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور مجھے یہ خوف ہو جس طرح حضرت عبداللہ نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ کرتے تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیتے۔ جب ان کے اصحاب نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نمازیں، میری عبادات میرے منہ پر نہ دے مارے۔ اس کیفیت کو اصل حقیقت میں تقویٰ کہا جاتا ہے، اور اس کیفیت والے لوگوں کو مومن اور ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی جو اصل مقصد کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ساری زندگی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق صحیح معنوں میں متقی بن جائیں۔ اور خواہش بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم متقی بن جائیں، مومن بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے عذاب بھی نازل نہیں کرے گا۔ اللہ چند لوگ بھی اگر ہم میں سے کچھ اس کیفیت کو اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی شرم آئے گی، اور ہم پر یہ جو آج ظلم زیادتی اور سارا یہ ظالم لوگ حاکم ہیں اور سارے حالات ہیں، اور دنیا میں مسلمان جو ہے نا بہت ہی اس کے انتہائی اس میں مبتلا ہیں تکلیفوں میں، یہ ہمارے عملوں اور ہمارے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں اس کو کہ تقویٰ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، وہ ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اچھائی اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔